أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صلوات. حضرات گرامی قدر، آیات قرآنی کی روشنی میں عصر حاضر کے فتنے اور مہدوی انقلاب کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا تیسرا مرحلہ ہے. جو باتیں کل تک میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس کا مغز اور ماحصل یہ ہے کہ مومنین کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر، خون بہتا ہوا دیکھ کر، لاشیں گرتی ہوئی دیکھ کر پریشان نہ ہونا، گھبرا نہ جانا، اس لیے کہ اللہ کی نصرت اور فتح قریب ہے. اور اس کے بعد ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صاحبان ایمان اللہ کے ناصر و مددگار بن جاؤ، یعنی اپنے آپ کو اس انقلاب کے لیے آمادہ کر لو، اپنے آپ کو آراستہ کر لو جو انقلاب اللہ کا وعدہ ہے اور جس کے بعد ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں اس لیے ناصر امام ہو جاؤں گا کہ میرا پورا خاندان امام کا ناصر ہے، میرے والد امام کے ناصر ہیں، لہٰذا میں بھی ناصر بن جاؤں گا. یہ سوچ کر میں محنت اور ریاضت ختم کر دوں کہ میرا رابطہ، میرا تعلق تو ایسے خاندان سے ہے، تو یہ شرط نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی جگہ پر اپنے طور پہ تیاری کرنی ہوگی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنا شدید وہ دور ہوگا کہ جس کے لیے احادیث میں ملا اور روایات میں آیا کہ اس وقت ایک شخص کے لیے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر کھڑا رہنا یہ آسان ہوگا، لیکن اپنے ایمان کو بچانا یہ مشکل ہوگا.
کتنے ہی ایسے افراد ہوں گے جو رات کو سوئیں گے تو مومن ہوں گے، صبح کو بیدار ہوں گے تو ایمان جا چکا ہوگا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو رات کو سوئیں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے، مگر جب صبح کو اٹھیں گے اور کچھ علامات دیکھیں گے تو اس کے بعد صدق دل سے کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی، اور کل میں نے عرض کیا کہ کتنے ایسے ناصر اور مددگار ہوں گے جو بزوم خود ناصر ہوں گے، جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے زندگی بھر تیاری کی، اب ہمیں کوئی نصرت امام سے روک نہیں سکتا، مگر جب امام کے روح انور کی زیارت کریں گے تو امام ہی کے خلاف تلوار کھینچ کے کھڑے ہو جائیں گے اور مخالف کیمپ میں پہنچ جائیں گے۔ اور کتنے ہی ایسے افراد ہوں گے جو مخالفت کرتے رہے ہوں گے، مگر جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے آ کے بیعت کر لی اور نماز پڑھی امام کے پیچھے، تو کتنے عیسائی اس وقت امام کے قدموں پر گر پڑیں گے اور توبہ کر کے سچے دل سے امام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ متواتر واقعات ہیں، اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر تاریخ میں ہم دیکھیں تو اس کی مثالیں بہت مل جائیں گی۔ تاریخ میں ایسی بہت مثالیں ہیں، میں 1 2 4 کا میں نے کل وعدہ کیا تھا، مگر میں دیکھوں گا جتنا وقت رہے گا اس کے اعتبار سے 1 2 باتیں عرض کر دوں گا۔ اب پیغمبر جو فرما رہے ہیں اس سے ہم بات کا آغاز کریں۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسا ہوگا وہ وقت کہ جب دوسری قومیں تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے مہمانوں کو کھانے کے دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے۔ غذائیں سجی ہوئی ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ انہیں بلا رہے ہیں کہ آئیے دیکھیے جو آپ کی پسند کی چیز ہو وہ لیں اس میں سے۔ اس طرح ایک دوسرے کو تمہیں مٹانے کے لیے دشمن قومیں، اسلام دشمن قوتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ بس جیسے ہی پیغمبر نے یہ فرمایا تو سوال کیا ایک صحابی نے کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ کیا اس دور میں، اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ ہم مختصر ہوں گے، دشمن زیادہ ہوگا؟ پیغمبر نے کہا نہیں، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی مگر اس جھاگ کی طرح ہوگی جو سمندر کی سطح پر آ جاتا ہے۔ موجیں اٹھتی ہیں، جھاگ اتنے سارے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ اٹھائیے تو کوئی حقیقت نہیں ہے، بے وزن، بے قیمت۔ تمہاری حیثیت سمندر پہ آئے ہوئے خس و خاشاک اور جھاگ کے جیسی ہوگی۔ کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ دشمن کے دل سے تمہارا روب و دبدبہ نکل جائے گا۔ کیوں نکل جائے گا اللہ کے رسول؟ کہ تمہارے دل کے اندر 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ایک دنیا کی محبت، دوسرے موت کا خوف۔ یہ 2 چیزیں، موت کا خوف، دنیا کی محبت، یہ تمہارے دل میں گھر کر لیں گی، دشمن کے دل سے رعب نکل جائے گا اور اس کے بعد تم بے وقت، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ تعداد بہت ہوگی مگر بالکل بیکار۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ دور آ جائے تو اس کے بعد تم قریب ہوتے چلے جاؤ گے ظہور حضرت مہدی کے، قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جب یہ دور آ جائے تو قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے خطبے میں نے عرض کیا کہ میرے پاس حوالہ دینے کا موقع ہی نہیں ہے، بات اس میں چلی جائے گی، میں خلاصہ بہت سارے خطبوں کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری جگہ پہ پیغمبر نے فرمایا وہ دور وہ ہوگا، یعنی بالکل قرب ظہور، کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم، یہاں سے بہت توجہ سے میرے نوجوان سنیں،
علم اٹھا لیا جائے گا، قتل و غارت گری عام ہوگی، نہ قتل کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ زمانے قریب آ جائیں گے، زمانے قریب آ جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، قتل ہونے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا، قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں پیغمبر نے ارشاد فرمائی، جب لوہا لوہے پر دوڑنے لگے، جب بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے، جب برہنہ پا گھومنے والی قومیں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں، آپ انہیں دیکھتے چلیے، برہنہ پا گھومنے والی صحرائی قومیں، جنگل میں رہنے والی قومیں، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں، تب سمجھ لینا کہ ہمارے مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اب میں ذرا سا یہاں پر رکتا ہوں، ایک طویل فہرست ہے، میں صرف چند باتیں ہی عرض کر سکوں گا، مگر یہاں پر رک کے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، زمانے قریب آ جانے کا کیا مطلب ہے؟ زمانے قریب آ جانے کا کیا مطلب اور مفہوم ہے؟ یہاں سے ہم آغاز کریں گے اور انشاءاللہ تیزی سے مجھے گزرنا ہے، مگر اس سے پہلے ذرا سا آپ میرے قریب آئیے، اٹھ کے تھوڑا سا نزدیک آ جائیے، یہ ماحول بن نہیں پاتا ہو۔ میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب زمانے قریب آ جائیں، زمانے قریب آنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے قریب آنے کا؟ کیا مہینے میں 30 کی جگہ 28 دن رہ جائیں گے؟ کیا ہفتہ 5 دنوں کا ہوگا؟ کیا 22 گھنٹے کے اندر دن اور رات گزر جائیں گے؟ نہیں، ایک دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت فرمائی کہ زمانے قریب آنے سے مطلب یہ ہے کہ جب برکت وقت میں ختم ہو جائے، سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ گزر گیا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزر گیا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزر گیا، اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک چنگاری اٹھی اور بجھ گئی۔ چنگاری ذرا سا بھڑکی اور ختم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیوں ختم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ انسان اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ دنیا رہ جائے گی۔ زمانے قریب آنے اور علم اٹھا لیے جانے، ان دونوں کے اندر بڑا گہرا رابطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ زمانے قریب آ جائیں، کیسے قریب آ جائیں؟ وقت گزر رہا ہے تیزی سے، اور ایک مرتبہ یہ جو سائیکل ہے وقت کی، اس کے اندر انسان داخل ہو گیا تو کب اس کے اندر داخل ہو کے وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور کب موت کے فرشتے نے آ کے دستک دے دی، اس سے پہلے اسے کچھ ہوش ہی نہیں آئے گا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سارے انسان سو رہے ہیں، نہج البلاغہ کا مولا کا خطاب، یہ اس وقت جاگیں گے جب مر جائیں گے۔ ابھی سب سوئے ہوئے ہیں، جب موت آ جائے گی تب یہ جاگیں گے، مگر اس وقت کا جاگنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ بڑی اہم، ملاتے چلے جائیے، ہر لفظ معصوم کا اہم ہوتا ہے، مگر آج کے اعتبار سے یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ پیغمبر کا فرمان بڑا اہم ہے کہ زمانے قریب آ جائیں گے۔ ذرا سا سوچیں، میں اپنے بارے میں جب سوچتا ہوں کہ ہمارا بچپن کیسا تھا اور اپنے بچپن سے اپنے بچے کا بچپن کمپیئر کرتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین و آسمان کا انقلاب آ گیا۔ 2 مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی تھی گرمیوں کی، تو ایسا لگتا تھا کہ کتنی لمبی چھٹیاں ہیں،
دن گزر رہا ہے، صبح ہوئی تو اب شام ہوتے ہوتے کتنے کام تھے جو کر لیا کرتے تھے، سب ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے ختم ہو گیا کہ ایک فتنے نے ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے فتنہ دجال۔ دجال کیا ہے یہ میں آج نہیں عرض کر سکوں گا آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ آج اس کا موقع نہیں ہوگا، لیکن ایک نظام ہے پورا جس نے ہمیں مصروف کر دیا، اس لیے کہ ہم اس وقت تک اس نظام میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم مصروف نہ ہو جائیں، اور مصروف ایسے ہوں کہ ذہنی طور پر کسی دوسری قوم کے غلام ہو جائیں۔ ذہنی طور پہ غلام ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی بس اور بس ایک ہی نقطہ نظر ہو، ایک ہی منزل ہو کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ پیدا ہوا انسان، میں کیسے عرض کروں اس بات کو، جلدی جلدی سناتا ہوں۔ ہر منزل کے اوپر ایک چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھا ہے، یہ روتا ہے۔ کس چیز کے لیے روتا ہے؟ روئے گا، بہت روئے گا۔ اس کی ماں نے دودھ کی بوتل اس کے منہ میں پہنچا دی، یہ خاموش ہو جائے گا، روئے گا، خاموش ہو جائے گا۔ پھر جب بھوک لگے گی پھر روئے گا، پھر دودھ مل جائے گا، پھر چپ ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اس منزل کے اوپر اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک دودھ کی بوتل ہے۔ ذرا سا یہ آگے بڑھے گا، اب وہی بچہ جو دودھ کی بوتل کے لیے روتا تھا اور مچل جاتا تھا، ماں اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے کہ دودھ پی لو، مگر وہ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے رنگ برنگے کھلونے نظر آ رہے ہیں، وہ اس کے اندر کھیل رہا ہے، اب خوشامد کرنی پڑ رہی ہے، اب پیچھے پیچھے دوڑ کے بہلانا پڑ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، تب اس کو فیڈ کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بدل گیا۔ وہ مقصد جو کبھی دودھ کی بوتل ہوا کرتا تھا، آج وہ رنگ برنگے کھلونے ہو گیا۔ پھر ایک دور آتا ہے کہ اسے ان کھلونوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی جن کے لیے یہ تڑپ جایا کرتا تھا۔ بیٹھ گیا جہاں پر سڑک کے اوپر بیٹھ گیا بازار میں، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، بدل گیا مقصد۔ اب اس کا حلقہ، اس کے دوست، اب دوستوں کے اندر ایسا گرفتار ہوا کہ اب وہ زمانہ بڑھ گیا تو آبجیکٹیو چینج ہو گیا۔ اب والدین روک رہے، اساتذہ منع کر رہے ہیں کہ ان دوستوں کے چکر میں رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے، مگر اب نہ یہ والدین کی بات مان رہا ہے، نہ اساتذہ کا فرما بردار بن رہا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیریئر تباہ ہو جائے گا، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس کا آبجیکٹیو زیادہ سے زیادہ دوست مجھے حاصل ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک منزل آتی ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ جب میں پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا، جب میں عملی زندگی میں جاؤں گا، تب یہ دوست میرے کام نہیں آئیں گے، اور پھر خود بخود دوستوں کا حلقہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ رات بھر جاگ رہا ہے۔ کیوں جاگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا آبجیکٹیو ہے۔ کیا آبجیکٹیو ہے؟ کہ کسی طرح ڈگری حاصل ہو جائے۔ وہ ڈگری جو مجھے مل جائے، اگر وہ ڈگری مل گئی تو پھر بڑا عہدے کے اوپر فائز ہو جاؤں گا، یہ زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ آخر یہ محنت کرتا ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ ایک منزل دیکھ رہے ہیں آپ کیسے آبجیکٹیو تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک منزل آئی کہ اسے ڈگری مل گئی، ڈگری ملی تو اب یہ سمجھ یہ رہا ہے ڈگری لینے کے بعد کہ میں کالج کیمپس سے باہر نکلوں گا، لوگ ہار لیے کھڑے ہوں گے اور مجھ سے کہیں گے آئیے میرے یہاں مینیجر کی سیٹ خالی ہے، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ آپ باہر نکلیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اپنا مینیجر بنا دوں۔ مگر جب یہ عملی زندگی میں آیا تب اسے پتا چلا کہ یہ ڈگری خالی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، مجھے اس وقت تک عہدہ نہیں مل سکتا جب تک باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے میں ایک 10ویں فیل 12ویں فیل ایم پی اور ایم ایل اے کے دروازے پہ چکر نہ لگا دوں۔ آبجیکٹیو بدل گیا۔ پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ اپنی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ماشاء اللہ ہیں، جو بہت ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں، وہ تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو ہی جاتے ہیں، مگر عوام کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ تر لوگوں کا جو حال ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب؟ اگر اس کو مل گئی، اب کوشش ہے کہ جس کمپنی میں مجھے ایک جگہ مل گئی ہے یہ مجھے زیادہ سے زیادہ ترقی ملتی چلی جائے، میرا اسٹیٹس بڑھتا چلا جائے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ اس سے اچھا اسٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کوشش ہے کہ مجھے ایک شریک حیات مل جائے۔ شریک حیات ملی۔ اب جب شریک حیات ملی اور اس نے پوچھنا شروع کیا ان کے پاس اتنا اچھا بنگلہ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس اتنی بہترین گاڑی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟
وہ جو سنہری دور ہوتا ہے وہ گزرا. اب اسے پتا چلا کہ یہ محنت، یہ ڈگری، یہ عہدہ، یہ سب کچھ بیکار ہے جب تک بہت زیادہ دولت نہ ہو. اور یہ دولت کے پیچھے دوڑنے لگا. دوڑتا گیا دوڑتا گیا دوڑتا گیا دوڑتا گیا، دوڑتے دوڑتے اتنی بلندی کے اوپر پہنچ گیا کہ اب اسے سب چھوٹے نظر آنے لگے. اب اسے محسوس ہوا کہ میں نے زندگی میں اپنا مقصد پا لیا. مگر اسی بلندی سے اچانک یہ گرا تو ایک گڑھے کے اندر آیا. گڑھے کے اندر پہنچا تو اس نے کہا میں یہاں پہ کیسے آ گیا، مجھے یہاں سے باہر نکالو. تمہیں معلوم نہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرا بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، مجھے کتنے لوگ سلام کرتے ہیں. وہاں فرشتے کی آواز آئی، یہ نہ بتا کہ تو کتنا بڑا آدمی ہے، یہ بتا کہ یہاں پہ کیا لے کے آیا ہے. یہاں کیا لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا میرا بڑا بینک بیلنس ہے. اس نے کہا خاموش، جن سکوں کی تو بات کر رہا ہے وہ سکہ یہاں نہیں چلتا. اب اسے سب کچھ یاد آ رہا ہے، دودھ کی بوتل، کھلونے، دوست، ڈگری، عہدہ، دولت، گھر، بنگلہ، مگر سب بیکار. کا یہاں جو سکہ چلتا ہے اس کا نام ہے عمل صالح. یہاں یہ بتا نیکیاں کتنی کی ہیں، یہ بتا دین کا کیا کام کیا ہے، یہ بتا اپنے خالق کو کتنا یاد رکھا ہے. اب یہ تلاش کر رہا ہے کہیں کچھ مل جائے، اور اگر کہیں کچھ مل بھی جاتا ہے یہ کہتا ہے ہاں میں نے کچھ نیکیاں کی ہیں. تب اس وقت ملائکہ اسے جواب دیتے ہیں تو نے نیکیاں تو کی ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں کچھ، مگر ان سب کو بھی تو دنیا میں چھوڑ کے آ گیا اس لیے کہ جس اکاؤنٹ میں یہ نیکیاں جمع ہوتی ہیں تو نے وہ کھولا ہی نہیں تھا. کہا وہ کون سا اکاؤنٹ؟ کہا اس اکاؤنٹ کا نام ہے محبت اہل بیت. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک سائیکل ہے جس کے اندر ہم گرفتار ہو گئے، زمانے قریب آ گئے، علم اٹھا لیا گیا. علم اٹھا لیے جانے سے کیا مطلب ہے؟ کتنے قریب آئے زمانے. میں نے عرض کیا کہ کب کیا ذرا یاد کیجئے. جو میرے سن کے لوگ ہیں وہ اپنے بچپن کو یاد کریں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں. کتنا جو وقت گزرتا تھا اس کے اندر کتنا ہمیں لطف آتا تھا. دادا اور نانا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے واقعات سن رہے ہیں، اس سے کچھ درس حاصل ہو رہا ہے. مگر یہ جو دجالی نظام سامنے آیا، اس نے کہا یہ اپنی زندگی جی لی ہے، اب انہیں لاد کے رکھنے کی ضرورت کیا ہے. اولڈ پیپل ہوم بناؤ، تمہیں بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے. یہ بوڑھا رات بھر کھانستا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، اٹھاؤ اس کو پھینکو وہاں پر. یعنی صرف اور صرف زندگی محدود ہو گئی. کہاں تک؟ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میرے مخاطب اس وقت میرے نوجوان ہیں، میں بہت اہم باتیں ان سے کر رہا ہوں، اگر وہ متوجہ ہو جائیں. ایک جانور کی زندگی دیکھی ہے آپ نے؟ جانور کی زندگی محدود ہے چارے اور باڑھے تک. رہے گا باڑھے میں، کھائے گا چارہ. چارے اور باڑھے کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا. بھوک لگی کھا لیا، نیند آئی سو گیا، خواہش ہوئی پورا کر لیا. اس نظام نے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس نے دنوں کی برکت کو ختم کر دیا، جس نے علم کو رخصت کر دیا، میں عرض کروں گا کیسے. اس نظام نے ہمیں چارے اور باڑے تک محدود کر دیا. چارے اور باڑے سے دیکھنے کو، آگے دیکھنے کو انسان تیار نہیں ہے. میرے پاس ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں. باپ مر گیا، بچوں کو خبر کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ اٹھا کے اس کا جو کچھ کرنا ہے وہ کر دیجئے اور بل یہاں بھیج دیجئے. ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. ایک بچے کا فوٹو چھپا. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ وہ نظام ہے جو آنے والی نسلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور اسی نظام کو دجالی نظام کہا جاتا ہے. کیسے؟ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ آج ہماری نظر میں سب سے کامیاب کون ہے؟ سب سے کامیاب وہی جنہیں دیکھ کر ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں.
جہاں تک یہ پہنچ گئے وہاں تک ہم بھی پہنچ جائیں، جبکہ وہ بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں اندر سے۔ ایک بچے کا فوٹو چھپا کہ جس کے جسم پر سگریٹ کے نشان تھے، سگریٹ سے جلایا گیا تھا اسے۔ بڑا پریشان ہوئے، تفتیش کی گئی یہ کس نے کیا، معلوم ہوا یہ خود اس کے باپ نے کیا ہے۔ چلڈرن رائٹس والے کھڑے ہو گئے، بچے کے حقوق پامال ہوئے، سوال کیا گیا کیوں تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے اکیلے کو تکلیف کیوں ہو؟ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں اسے تکلیف پہنچاؤں گا۔ بدل گیا، سب ختم ہو گیا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ظہور کی طرف۔ لیکن اگر میں نے عرض کیا کہ مقصد پہ نظر نہ رہی اور ادھر نظر رہ گئی، علم اٹھا لیا جائے، کیا مطلب ہے علم اٹھا لیا جانے کا؟ غور کیا آپ نے اس کے اوپر؟ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے میرے نوجوان، مجھے معلوم ہے اس بات کا۔ ابھی جو لیٹسٹ سروے ہے، اس سروے کے مطابق 1 گھنٹے کے اندر 2000 صفحات تحقیقی مواد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ 2000 پیجز پر آور ریسرچ میٹر، 30 کروڑ صفحات ہر دن ریسرچ میٹر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 30 کروڑ صفحات، بہت ہوتے ہیں۔ ہر 10 سال کے بعد میڈیکل سائنس کی 50% سے زیادہ تھیوریز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، 50% ختم کا سب، اب نئی تھیوریز آ گئیں، اب سب چینج ہو گیا، پہلے والا اصول نہیں چلے گا۔ اپولو 13 خلا میں گم ہو گیا، بہت سارے اپولوز جو بھیجے انڈیا نے، ناسا نے، اس میں اپولو 13 گم ہو گیا، تو اسے تلاش کرنے میں سائنسدانوں کو 1.5 گھنٹہ لگا۔ کتنا؟ 1.5 گھنٹہ، جس کے لیے میں نے وہ رپورٹ پڑھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر ہمیں اس کو زمانہ قدیم میں تلاش کرنا ہوتا، پچھلے زمانے میں، تو اس کے لیے ہمیں 10 لاکھ سال لگ جاتے۔ جو کام 10 لاکھ سال میں کرتا انسان، وہ 1.5 گھنٹے میں کر رہا ہے۔ 30 کروڑ صفحات روز اضافہ ہو رہا ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں جب علم اٹھا لیا جائے، تو علم اٹھا کہاں؟ علم تو بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ اس نظر سے دیکھیں، ظاہری نظر سے، ان نوجوانوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ کون سا دور ہے، تو یہ کہیں گے یہ سائنٹیفک ایج ہے، یہ کمپیوٹر ایج ہے۔ آج بہت آگے بڑھ گیا انسان، بڑی ترقی کر لی اس نے۔ کس چیز کا نام ہے ترقی؟ ترقی کس چیز کا نام ہے؟ اونچی عمارتیں، بہترین سڑکیں، تیز رفتار سواریاں، اس کا نام ہے ترقی؟ نہیں۔ ترقی اور علم، دیکھیے علم کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک مقصد۔ مقصد کیا ہے علم کا؟ علم کا مقصد ہے انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا۔ توجہ فرمائیے گا، علم کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا۔ اگر ترقی ہوتی چلی جائے، ترقی کے نام پر سب کچھ بڑھتا چلا جائے، مجھے یہ تو معلوم ہو کہ جانوروں کی، شیر چیتوں کی تعداد جنگلوں میں کتنی ہے، مجھے یہ تو پتا ہو کہ سمندر کے اندر کتنی قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، مجھے یہ تو معلوم ہو کہ نباتات، پلانٹس، ان کی اسپیشیز کتنی ہیں، اور یہ نہ پتا ہو کہ گھر میں میرے باپ کی ضرورت کیا ہے، میرے ماں کی پریشانی کیا ہے، میرے پڑوسی کی تکلیف کیا ہے، میرے شہر والے کو دقت کیا ہے، تو کیا یہ علم کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے؟ یہ علم نہیں ہے، باخدا یہ علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم وہ ہے، علم حقیقی علم وہ ہے کہ جتنا انسان حاصل کرتا چلا جائے، اتنا اللہ اور رسول کے قریب ہوتا چلا جائے۔ اور ایسا علم 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں،
امام بیان فرماتے ہیں شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. تم مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، تمہیں نافع علم، مفید علم، اللہ اور رسول سے قریب کرنے والا علم، اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ عطا کرنے والا علم سوائے ہمارے کہیں نہیں ملے گا. سوائے ہمارے کہیں نہیں ملے گا. یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات کا خزانہ ہے جو حقیقی علم کو بہا لے گیا، سب بہ گیا. اگر اصل چیز باقی نہ رہے انسانی ہمدردی تو پھر علم کس کام کا ہے؟ علم نہیں ہے یہ معلومات ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمیں سب پتہ ہے مگر جو باتیں پتہ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے انسانی قدریں کیسی تھیں؟ ایک خط اگر آ جاتا تھا، ایک خط، تو پورا محلہ اس خط کو سننے کے لیے جمع ہو جاتا تھا. انتظار رہتا تھا ڈاکیے کا کہ ڈاکیا خط لائے گا. دور بیٹھا ہوا عزیز جو خط لکھ رہا ہے اس کا ایک ایک لفظ مجھے اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں. میرے تایا مرحوم ہو گئے، وہ پاکستان چلے گئے تھے اور ایک تایا امریکہ چلے گئے تھے. وہاں سے جب ان کا خط آتا تھا تو اس خط کو ہمارے دادا مرحوم 10 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جب بھی پڑھتے تھے کبھی ایک آدمی رو رہا ہے، کبھی دوسرا رو رہا ہے، کبھی کچھ یاد. یہ سب چیزیں کہاں چلی گئیں؟ اب ہے کچھ؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. ان سب چیزوں کا وقت ہے؟ وقت ہی نہیں بچا انسان کے پاس. پیغمبر فرما رہے ہیں زمانے قریب آ جائیں. آدمی کہیں جاتا تھا تو اپنا سفر نامہ لکھتا تھا، اب سفر کرتے کرتے سفر حیات ختم ہو جاتا ہے. سفر نامہ کہاں سے لکھے؟ ختم ہو گئی برکتیں. علم اٹھا لیا جائے، زمانے قریب آ جائیں. قتل کرنے والے قتل کر رہے ہوں مگر انہیں پتہ نہ ہو کہ ہم کیوں قتل کر رہے ہیں. مرنے والے مر رہے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہ ہو مجھے مارا کیوں جا رہا ہے. آج آپ نے یہ مناظر دیکھے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ سے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. 4 برس کی ایک بچی کو قتل کر کے اسے کھوٹی کے اوپر لٹکا دیا گیا اور اس کا فوٹو لے کر وہ سب جگہ بھیجا جا رہا ہے. کیا اس کا جرم ہے؟ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ اہل بیت کے عاشق گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. 6 برس کی بچی کو زنجیروں میں جکڑ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس کے سامنے اس کے باپ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی ماں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بھائی کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو مناظر اس نے دیکھے ہیں اس کی دہشت زندگی بھر اس کے اوپر طاری رہے. کیا جرم ہے؟ جرم صرف اتنا ہے کہ وہ محب اہل بیت گھرانے میں پیدا ہوئی ہے. ان بچوں کو کیا معلوم ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ پتہ ہے انہیں؟ ایک دھماکہ ہوتا ہے کتنے اعضاء فضا میں بکھر جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں جسموں کے. کتنے بے گناہ ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے علاوہ اگر 10 بے گناہ بھی مر رہے ہیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. زمانے قریب آ جائیں، لوہا لوہے کے اوپر دوڑنے لگے، بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے، آپسی ہمدردی رخصت ہو جائے. عجیب و غریب باتیں ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں، مجھے کتنے اس وقت باتیں یاد آ رہی ہیں مگر بات کو مکمل بھی کرنا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ ایک سائل، ایک سوال کرنے والا، ایک فقیر میرا نام لے کر مسلمانوں کے محلے میں اپنا سوال کرے گا، مانگے گا کچھ دے دو، میرے پاس روٹی نہیں ہے مجھے کچھ کھلا دو، میرا نام لے کر، محمد کا نام لے کر ایک سائل مسلمانوں کے محلے میں ایک جمعرات سے لے کر مانگنا شروع کرے گا، اگلی جمعرات آ جائے گی اسے کوئی کچھ دینے والا نہیں ہوگا. جبکہ کیا ہے اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ مولا کائنات کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راہوار کے اوپر سوار ہو رہے ہیں. نہج البلاغہ کا پہلا دوسرا ہی خطبہ ہے. مولا کہیں جا رہے ہیں، آنے والا کہتا ہے یا علی ذرا رکیے، مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس کا مقصد
اسلام سیکھنا نہیں تھا، یہ علی کو عاجز کرنے کے لیے آیا تھا کہ اپنا سفر ترک کر دیں اور میں کہہ دوں بعد میں، یا یہ کہہ دیں کہ آج نہیں کل آنا تجھے اطمینان سے بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ خطیب منبر سلونی کیا ہوتا ہے۔ مولا نے راہوار پر سوار ہوتے ہوتے کہا 2 چیزوں کا نام اسلام ہے، خالق کی اطاعت، مخلوق کی خدمت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ مولا نے 2 چیزیں بتائیں، پوری یہاں قبلہ موجود ہیں اور سب صاحبان فہم و فکر ہیں، تمام اسلام کی عبادات کو آپ پھیلا کے دیکھ لیجئے، یہی 2 چیزیں سامنے آئیں گی، یا خالق کی عبادت یا مخلوق کی خدمت، اور کہیں کہیں خالق کی عبادت سے بھی زیادہ زور مخلوق کی خدمت پہ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہے مخلوق کی خدمت؟ یہ جذبہ کہاں رہ گیا؟ جب فلیٹ کے باہر، اپارٹمنٹ کے باہر اخباروں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور دودھ کی بوتلوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور بدبو سے پڑوسیوں کا دماغ پھٹنے لگتا ہے، تب وہ پولیس کو فون کرتے ہیں، تب پولیس آ کے تالا توڑتی ہے، لاک کھولتی ہے اسے، تو دیکھتے ہیں کہ مرے ہوئے ہفتوں گزر چکے ہیں۔ یہ ہے مخلوق کی خدمت۔ اور اب جانے دیجئے کیا باتیں عرض کروں، خیر ہمیں دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں کہ دوسرے کہاں ہیں اور وہ کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرے جس راہ پہ چل رہے ہیں اس راہ پہ ہمیں نہیں چلنا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ امام شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وقت کے امام کے جملے ہیں، امام کہہ رہے ہیں تم ہمیں یاد نہیں کرتے، تم نے ہمیں بھلا دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام شکوہ کر رہے ہیں شیخ مفید کے ذریعے سے، ابراہیم ابن مہزیار کے ذریعے سے۔ ابراہیم ابن مہزیار سے ملاقات ہوئی، کہا مولا برسوں ہو گئے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ اب جا کے ملے، مولا اتنی تاخیر کیوں کی زیارت کرانے میں، اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا اس ہماری غیبت کے ذمہ دار تم ہو۔ کیوں مولا؟ تم نے اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں پر رحمت اور محبت کی نظر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر کہ تم اگر اپنے کمزوروں کے اوپر محبت کی نظر کرو گے تو پھر یہ پردہ نہیں رہے گا، پھر غیبت نہیں رہے گی۔ اس غیبت کے ذمہ دار تم ہو، ہم ہیں اس غیبت کے ذمہ دار۔ امام نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد کہتے ہیں تم نے ہمیں یاد کرنا بھلا دیا، ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا۔ میں ایک سینے پہ اپنے ہاتھ رکھ کے 24 گھنٹے پچھلے گزرے، اس سے پہلے 48 گھنٹے گزرے، کیا 48 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا آیا کہ ہم نے امام کو یاد کیا ہو؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کب یاد آتے ہیں امام؟ تجارت میں گھاٹا ہو جائے امام یاد آئیں گے، اولاد بیمار ہو جائے امام یاد آئیں گے، زندگی خطرے میں پڑ جائے امام یاد آئیں گے۔ یعنی اپنے عمل سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مولا ہم اس دجالی نظام کا حصہ بن چکے، اب اگر تجارت اچھی چل رہی ہے، اگر بیٹا ٹھیک ہے، اگر ساری چیزیں معمول پر ہیں تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پہ خوش ہیں، آپ وہاں پہ خوش رہیے۔ مجھے معاف کیجئے گا، تلخ جملے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن بس ایک کوشش ہے کہ ہم سوچیں اپنی جگہ پر، اب توجہ کریں ہم۔ اس لیے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ یہاں بھی یہی حال ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10 سالوں کے اندر کتنی تبدیلی آئی، اور اگلے 10 سالوں میں جو تبدیلی آئے گی اگر اسی رفتار سے ہم بدلتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے۔ دیکھیے ایک نظریہ پیش کیا تھا، نوجوانوں سے خطاب ہے، ابراہیم ماسلو نے ایک نظریہ پیش کیا اور اس نے کہا انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟
کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو؟ 3 چیزوں کی ضرورت ہے: فوڈ، شیلٹر، کلوتھنگ، روٹی، کپڑا اور مکان. یہ ضرورت پوری ہو جائے تو کافی ہے. اور اس کے بعد ایک اور نظریہ چلا جو آج بہت تیزی سے چل رہا ہے، بہت تیزی سے. ہمیں اس کی رفتار کا احساس نہیں ہو رہا. احساس کب ہوگا؟ جب بہت دیر ہو چکی ہوگی. اسی لیے ان مجلسوں کے ذریعے جو مجھے 4 ہی کا موقع ملا، میں آپ کو چونکانا چاہتا ہوں کہ آپ چونک جائیں. ذرا کیا ہو رہا ہے ذرا اس کی خبر رکھیں، ایسا نہ ہو دیر ہو جائے. کیا نظریہ، کیا بہت تیزی سے چل رہا ہے اس وقت؟ سیئنگ از بلیونگ. جسے دیکھا ہے اسے مانو. سیئنگ از بلیونگ. جو دیکھا ہے اسے مانو. یہ کتنی خطرناک بات ہے. دنیا کو دیکھا ہے اسے مان لو، اللہ نظر نہیں آتا انکار کر دو. جسم کو دیکھا ہے مان لو، روح نظر نہیں آتی انکار کر دو. جو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے، ان پر اعتبار کر لو، ان پر یقین لے آؤ. جو نظر نہیں آ رہا اسے ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ اتنی تیزی سے چل رہا ہے نئی نسل میں اتنی تیزی سے. میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں. میں غالباً 10 سال پہلے یہاں پہ حاضر ہوا تھا. اسی منبر سے آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور میں بہت مقام شکر میں ہوں. یہاں وہ شاید اس اعتبار کا کہ جس سے میرے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہوئی، وہ شاید میرا پہلا عشرہ تھا. اس وقت یہ ہمارے امیر بھائی موجود ہیں، مجھے ان سے بہت محبت اور لگاؤ ہے. علی بھائی موجود تھے مرحوم، انہوں نے بہت ہماری رہنمائی کی، بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے، بڑی اچھی لگتی تھیں ان کی باتیں مجھے. ان 10 سالوں کے اندر کتنی تبدیلی آئی. ان 10 سالوں میں ہر چیز میں جہاں تبدیلی آئی ہم محسوس کرتے ہیں، وہاں ہم میں بھی تبدیلی آ گئی. ان 10 سالوں میں نہ جانے کہاں کہاں جانا ہوا. وہاں جا کے جب نئی نسل کو دیکھا تب ایسا لگتا ہے کہ خدا کا شکر ہے ابھی ہماری ہندوستان کی نئی نسل بہت محفوظ ہے. ابھی 6 مہینے پہلے لندن میں ایک خمسہ خطاب کیا، بہت ساری چیزوں کا احساس ہوا، کہنا نہیں چاہتا کوئی بات. تو تیزی سے یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو چونکایا نہیں اور انہیں بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں، اور ہم نے اپنی شناخت کھو دی، تو پھر بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. جناب والا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام کا شکوہ یاد رکھیے گا. امام نے کیا کہا؟ تم ہمیں بھولتے جا رہے ہو. اور دوسرا کیا پیغام دیا تھا؟ کہ اگر ہماری نظر خاص نہ ہوتی تو تم کب کے مٹ گئے ہوتے. اور ہم ہیں کون؟ ہم ہیں وہ کہ ایک اعتبار سے، حقیقت میں یہ جملہ نہیں ہے لیکن ایک اعتبار سے میں کہہ دوں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے امام کے، اور امام کا بھی کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے. یہ جو دوسرا جملہ میں نے کہا، یہ مجبوراً مجھے کہنا پڑا کہ امام کا بھی کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام چاہتے ہیں کہ یہ آراستہ ہو جائیں، یہ سج جائیں. لیکن میں نے یہ کہا تھا، پتہ نہیں یہاں پہ یہ بات کہی یا نہیں، کہ اگر ہم نے تیار نہ کیا اپنے آپ کو تو ظہور رکے گا نہیں. اللہ کا وعدہ ہے تم نہیں سدھرو گے، ہم تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے آئیں گے. جملہ ایک کہنے کا دل چاہتا ہے، غائب امام نہیں ہے، غائب ہم ہیں. امام غائب نہیں ہے، امت غائب ہے. جس دن امت واپس آ جائے گی، امام بھی واپس آ جائیں گے. بس سامنے کی چیزیں ہیں. رات میں بیٹھ کر انسان حساب لگاتا ہے تو یہ حساب جوڑتا ہے، اتنے مہینے میں یہاں پہنچوں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد یہاں پہ جاؤں گا. سب کچھ جتنا کچھ ہے اس جسم کے لیے ہے. جس جسم کو ایک دن، سب جانتے ہیں اس بات کو، دن اور رات دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے یہ ہمارا کہ جسم ختم ہو جانے والا ہے، باقی وہی رہ جائے گا. یاد رکھیے ہر چیز کو فنا ہے، بقا اس چیز کو ہے جسے ہم اللہ کے حوالے کر دیں. چونکہ اللہ باقی ہے، اس جسم ظاہری کو بھی اگر اسی دنیا میں ہم اللہ کے حوالے کر دیں تو پھر زمین کی مجال نہیں ہے کہ اس جسم کو بھی مٹا سکے.
جو مٹنے والا ہے اسے بھی شرط کیا ہے؟ باقی وہ رہے گی چیز جو اللہ کے حوالے ہو. اور ایسی پھر نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ کرسچنز میں، جنہوں نے، جو میں بعد میں عرض کرنے والا ہوں مگر اس کی تمہید اسی وقت سن لیجئے، کہ ان میں بھی جو مقدس لوگ گزرے، بعض روحانی ہستیاں ان میں بھی گزری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم تو خیر اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ اس نے ہمیں دی کہ اہل بیت کے عاشق گھرانے میں پیدا کیا. یہ لاکھ لاکھ اس کا احسان ہے جس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے اس نعمت عظمیٰ پر. لیکن وہ لوگ جنہوں نے باوجود اس کے کہ اسلام، یہ پیغمبر کا پیغام ان تک پہنچا تو قبول نہیں کیا اسے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، تو ابھی کرسچنز میں جیسے اچانک قبریں کھل جاتی ہیں، کچھ قبریں کھلی تو انہوں نے کہا دیکھیں لاش کی کیا حالت ہے. تابوت کو جب کھولا گیا تو جنازے بالکل تر و تازہ ہیں ان کے یہاں بھی. ہمارے یہاں تو ہیں، ہمارے یہاں تو کتنی مثالیں ہیں. جناب حر کا تو آپ مصائب میں سنتے ہی ہیں، جناب حر تو بڑے عظیم ہیں، ان کی بات جاننے دیجئے. علامہ مجلسی روضہ عسکرین کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے بادشاہ ظالم و جابر چلتا ہے کہ میں اسے آج تباہ کر دوں گا. وزیر پریشان ہے، تقیے میں ہے مگر اہل بیت کا عاشق ہے، کیا کروں، کیسے راستہ نکالوں. ایک مرتبہ کہتا ہے بادشاہ میری ایک بات مانے گا؟ کہا بول. بہت بادشاہ مانتا ہے وزیر کو. کہا دیکھ، اس مسلک کے ایک بڑے عالم کی قبر موجود ہے، میں جانتا ہوں، ایسا کر پہلے اس قبر کو کھود تاکہ پتہ چلے کہ اس مبلغ اور عالم پہ کیا گزری. قبر کھودی گئی، دیکھا علامہ مجلسی ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے آدھا گھنٹے پہلے قبر میں اتارا گیا ہو. اور جناب حذیفہ یمان کا آپ نے سنا ہے، ان کا تو فوٹو بھی چھپا تھا باقاعدہ طور پر، وہ فوٹو بھی میرے پاس محفوظ ہے، میں نے اس کی کٹنگ رکھی ہوئی ہے. اور جب انہوں نے حکم دیا کہ میری قبر سے مجھے منتقل کیا جائے یہاں سے، تب یہ بات پھیلی پوری دنیا میں گردش کر گئی. یورپ کے سائنسدانوں نے یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سائنٹسٹ کا ایک ڈیلیگیشن، ایک ٹیم وہاں پہ بھیجیں جو معائنہ کرے نکلنے والی لاش کا. علماء بیٹھے، کہا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. ان کو اجازت دی گئی، وہ آئے، اور آنے کے بعد جناب حذیفہ یمانی اور دوسرا کس کا، دو ایک ساتھ برآمد ہوئے تھے، دو ایک ہی جگہ سے دو جنازے نکلے تھے. اس وقت بھول رہا ہوں کہ دوسرا کس کا تھا. جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب حذیفہ یمانی، دونوں کی میتیں نکلی، تابوت برآمد ہوئے. وہاں سے ٹیم آئی سائنٹسٹ کی، بہت دیر تک وہ دیکھتے رہے، اور لکھا ہوا ہے کہ جناب جابر کے ہاتھ پر جو مہندی لگی ہوئی تھی اس مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھائی اتنی ہمیں اجازت دے دیجئے آپ کہ یہ آنکھ کھول کے ہم پتلی کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، آنکھ کی پتلی کا. تو غالباً علماء نے چھونے کی اجازت تو نہیں دی، قریب آنے کی اجازت دی کہ ہم کھولتے ہیں، آپ معائنہ کر لیجئے جو دیکھنا ہے. آنکھ کو کھولا گیا، انہوں نے پتلی کا معائنہ کیا، گھبرا کے پیچھے ہٹے، اور اس کے بعد یہ بیان دیا کہ انسان کے مر جانے کے کچھ دیر بعد تک پتلی میں زندگی کے آثار موجود رہتے ہیں. پتلی میں زندگی کے آثار موجود رہتے ہیں. سینکڑوں برس گزر گئے، ہم جو دیکھ رہے ہیں تو پتلی میں زندگی کے ایسے آثار ہیں کہ جیسے ابھی کچھ منٹ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ان قبروں کے اندر جسموں کا محفوظ رہنا، میں نے عرض کیا سب چیزیں اللہ کی امانت ہیں. اللہ کو جو چیز دے دی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے. اللہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مگر کہنا بہت آسان ہوتا ہے. اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کو پیغام دے کے خود ہی بھول جاتے ہیں آدھے گھنٹے بعد کیا کہا تھا. اللہ مجھے بھی یہ توفیق عنایت فرمائے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں بھی اس پر عمل کر سکوں.
اس لیے کہ کہنا بہت آسان ہے، خود عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو عزیزو یہ حوالے کر دی جائیں جسم۔ میں عرض کر رہا تھا وہ بات رہ گئی، نوجوانوں کو سنا دوں کہ بہت سارے اسی طرح سے بہت سارے جنہوں نے صحیح طور پہ اپنی زندگی گزاری، عیسائی، ان کی میتیں نکلی تو پریشان ہو گئے، سائنٹسٹ سر جوڑ کے بیٹھے، کہا صاحب وہاں کی مٹی لی گئی کہ اس کا جو ہے کیمیکل انالیسس کیا جائے، کچھ ایسے کیمیکلز ہوں گے جس کی وجہ سے لاش ایسی رہ گئی، اور اس کے بعد جنے کیا کیا کیا، اور آخر میں عاجز آ گئے، کہا ہم اسے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ ان کی تفصیلات اگر آپ کو پڑھنی ہو تو انٹرنیٹ پہ ایک سائٹ ہے livingmiracles.com، اس کے اوپر اچھے خاصے ایسے افراد کا بعض کے فوٹو بھی موجود ہیں اور ان کی تفصیلات موجود ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا پائے گئے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو مل رہا ہے برابر روایتوں میں کہ اگر تم سچی تمنا نصرت کی لے کے چلے گئے تو تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اٹھایا جائے گا کا مطلب جسم سلامت رہے گا۔ سلامت اسی وقت رہے گا کہ جب جسم پالنے والے تیرا ہے، تو باقی رہنے والا ہے، جو چیز تجھ سے وابستہ ہو جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو نے خلق کر کے اس پر جو اصل میں تیری امانت ہے ہمیں اختیار دے دیا، یہ بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ مگر کریں گے ان ہاتھوں سے وہ جو تو نے حکم دیا ہے۔ اس جسم، اس طاقت، اس توانائی کو دو چیزوں میں لگا دیجئے، خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت، اور اس کے بعد یقین جانیے کہ پھر مٹی بھی اس جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک ہمارے یہاں یو پی میں، اور اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا لیکن سنا نہیں تھا، ایک جنازہ جناب برآمد ہوا، ایسی ہی قبر کھلی، ایک جنازہ نکلا، اور اس سے پہلے حیدرآباد میں۔ عجیب بات اس کے اندر یہ تھی کہ لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ ایک تلوار بھی دفن تھی۔ تو لوگوں کو ذرا حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ اب اس کا جو وہ فقہی وہ ہے اس پہ میں نہیں جا رہا، لیکن میں صرف پیغام دے رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تلاش کیا گیا، پتہ کیا گیا، جب پتہ کیا گیا تو معلوم یہ چلا کہ یہ پوری زندگی انہوں نے، لاش بالکل ٹھیک ٹھاک ایک دم تازی صاف ستھری، کفن بھی میلا نہیں ہوا، معلوم ہوا انہوں نے پوری زندگی خدمت کرتے رہے، بڑا خدمت کا جذبہ تھا، اور جب مرنے لگے تھے تو یہ وصیت کی تھی کہ میں نے پوری زندگی اپنے امام کے انتظار میں گزاری ہے، اب میں مر رہا ہوں مگر مجھے یقین ہے کہ میں نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ میرے امام آئیں گے تو مجھے بلائیں گے، امام مجھے بلائیں گے، مجھے پتا ہے کہ میں امام کا سپاہی ہوں، اور سپاہی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کھڑا ہو تو اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، لہذا میرے ساتھ ایک تلوار بھی دفن کرنا تاکہ جب خدمت امام میں پہنچوں تو پوری طرح تیار ہو کے پہنچوں۔ یہ جذبہ ہے۔ میں نے کہا میں اس کی کوئی یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ اس لیے کہ وہاں یہ موجود ہے کہ فرشتہ جو آئے گا تو وہ خود اسلحہ لے کے آئے گا، وہ خود سواری لے کے آئے گا، تو ہمیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے، جذبہ۔ اور جو ایسے جذبے لے کے جاتے ہیں، اب میں وقت کم رہ جاتا ہے، تیزی سے گزر جاتی ہیں باتیں، تو پھر امام، اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جنہیں آپ پکارتے رہیں اور آواز نہ پہنچے، نہیں، آپ کا سینکڑوں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے، مجھے واقعہ نہیں دہرانا، مگر جو پیغام وہاں پہ دیا گیا وہ دہرانا ہے صرف۔ انار والا واقعہ سب نے سنا ہے، بحرین کا، کون ایسا ہے جس نے نہ سنا ہو؟ آج جتنے بحرین کے اندر شیعہ پائے جاتے ہیں وہ سب اسی واقعے کی وجہ سے ہیں۔ اس سے پہلے انگلش پیریڈ تھا، انگریزی دور میں 5 یا 7 مکان کی تعداد مجھے ملی کہ شیعہ تھے، باقی سب ناصبی دشمن اہل بیت۔ اس وقت انگریزوں کی جو پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے اس پہ جگہ پہ تسلط پایا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ شیعہ 5-6 ہیں اور یہ ان کی اکثریت ہے، وہاں پہ ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا جو ظاہری طور پہ حاکم تھا مگر اصل میں ان کی پپیٹ، ان کا
جب چاہیں اس سے کام لے لیں. اس بادشاہ کا بادشاہ تو اتنا برا نہیں تھا, اس کا جو وزیر تھا وہ بہت دشمن اہل بیت تھا. اس نے شرارت کی, یہ 5-7 جو گھر ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں یا تو انہیں قتل کروا دوں کسی طرح. اور کیا کیا اس کے بعد بہت آپ نے سنا ہے, میں صرف دوہرا رہا ہوں کہ اس نے ایک روز بادشاہ کے دربار میں انار پیش کیے. ان اناروں کے اوپر خلافت کی ترتیب وہی لکھی ہوئی تھی کہ جو عام طور پر رائج ہے کہ پیغمبر کے بعد پہلے خلیفہ یہ, دوسرے یہ, تیسرے یہ, چوتھے یہ. اس نے آ کے کہا بادشاہ یہ دیکھ, یہ ان اناروں پہ چھپا ہوا ہے, ان اناروں پہ نقش ہے. نقش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قلم قدرت نے خلافت کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا. اب ان سارے شیعوں کو بلا اور ان سے کہہ کہ جیسے اللہ نے فیصلہ کیا ہے اسی طرح مانے, اگر نہ مانے تو انہیں قتل کر دے, عورتوں کو کنیز بنا لے, بچوں کو غلام بنا لے. بادشاہ کی سمجھ میں بات آ گئی, اس نے بلا لیا. میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں, پریشان ہو گئے سب کہ کیا کریں, سامنے چھپا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے, کیا کیا جائے. اس دور کے سب سے بڑے عالم اور متقی جن کی قبر سمندر کے کنارے بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے, جن کی وجہ سے آج وہاں لوگ شیعہ ہیں, شیخ محمد بن عیسیٰ بحرینی. انہیں بلایا گیا. انہوں نے کہا بادشاہ 3 دن کی مہلت دے, اگر 3 دن میں اس کا جواب نہ دے سکے تو جو تو کہے گا اس کے لیے ہم حاضر ہیں. کہا 3 دن کی تمہیں مہلت دیتا ہوں, جاؤ جو کرنا ہے وہ کرو, یا اس کا جواب لے کے آؤ اور مجھے مطمئن کر دو, یا تم سب اپنے اپنے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ یا اپنا عقیدہ بدل لو. 3 راستے ہیں. یہ چلے گئے. علماء نے سروں سے عمامے اتار دیے, ماؤں بہنوں نے اپنے دامن اور آنچل پھیلا دیے, بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, سب رو رو کے کہہ رہے ہیں مولا اگر صرف قربانی کا مسئلہ ہوتا ہم اپنے اپنے سروں کا نذرانہ خوشی سے پیش کر دیتے, مگر یہاں مذہب کی حقانیت کی بات ہے. مولا آئیے مدد کیجئے. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, سب نے ذمہ داری سب نے مل کے کی محمد بن عیسیٰ بحرینی کے سپرد. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی میرے پاس نہ آئے. وہ چلے گئے صحرا کے اندر, سمندر پہ جہاں آج ان کا مزار ہے, وہیں پہ جا کے انہوں نے عمل کیا, امام سے ملاقات کا, امام سے مدد کا, استغاثہ کیا مولا آئیے, استغاثہ کیا. 3 دن بھی گزر گیا, رات بھی گزر گئی, نماز شب کا اول وقت آ گیا, صبح کا سورج نکلے گا تو یا موت کا پیغام ہے یا ذلت اور رسوائی. یہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں مولا رہنمائی کیجئے, مولا مدد کیجئے, مولا آئیے. اچانک سمندر کی لہروں کے اوپر سفید گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک سوار آیا. بولو کیوں یاد کیا؟ کہ اگر آپ میرے امام ہیں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیوں یاد کیا. جواب ملا ہاں ہمیں معلوم ہے. جاؤ بادشاہ سے جا کے کہو کہ اس کا جواب ہم وزیر کے گھر جا کے دیں گے. وزیر تم سے پہلے جانے لگے گا, اسے جانے نہیں دینا, وزیر کو بھی ساتھ لے کے جانا. اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. سامنے 3 کمرے بنے ہوئے ہیں, اس میں درمیان والا کمرہ, اس کے اندر داخل ہونا. وہاں پہ اس کا صندوق, وہاں پہ اس کی الماری ہے, اس کے اندر تالا لگا ہوا ہے, اس کے اندر ایک صندوق رکھا ہے. اس صندوق کے اندر مٹی کے سانچے رکھے ہوئے ہیں. اس فن میں یہ وزیر ماہر ہے. اس نے مٹی کے سانچے بنا کر ان پہ الٹی تحریر, جیسے مرر میں نظر آتا ہے ایسے الٹی تحریر رکھ کے, جب یہ انار چھوٹے تھے ان کے اوپر وہ سانچے چڑھا دیے. انار بڑھنے شروع ہوئے, باہر سے تحریر تھی, وہ نقش اس کے اوپر ابھر آیا. اس میں نہ کوئی قلم قدرت ہے نہ اللہ کا فیصلہ ہے, مگر یاد رکھو پہلے وزیر کو نہ جانے دینا ورنہ وہ ثبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا. ساتھ میں لے کے جانا. پوری بات سن لی. اس کے بعد قدموں کو پکڑ لیا. اب سنیے جس پیغام کے لیے یہاں تک لایا ہوں. قدموں کو پکڑ کے کہا مولا جب آنا تھا تو پہلے کیوں نہیں آئے؟ امید ٹوٹ رہی تھی, میرا دل ڈوبنے لگا تھا, میں مایوسی کا شکار ہو رہا تھا. اتنا تڑپایا, اتنا رلایا, اتنی دیر لگائی,
آپ تو پکارتے ہی آتے ہیں، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ امام نے کہا اس کے اندر تیرے عقیدے کی کمزوری ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ بتا تو نے 3 دن کی مہلت کیوں لی تھی؟ 3 دن کی مہلت کیوں لی؟ یقین کے ساتھ مجھے دربار میں پکارا ہوتا، میں مدد کرنے کے لیے دربار میں پہنچ گیا ہوتا۔ یقین، وہ یقین تو پیدا ہو، وہ یقین پیدا ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا رسول خدا نے؟ ہمارے مہدی کو مدد کے لیے پکارو۔ کب پکارو؟ جب تلوار گردن تک پہنچ جائے، یعنی تلوار گردن تک پہنچ جائے تو آواز دو۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں رسول؟ یعنی تمہارا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ جب تک تلوار دور ہے تب تک اطمینان رہے کہ ابھی کوئی ہے۔ تلوار گردن پہ پہنچے اب پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا وارث ہے جس نے یقین دلایا ہے۔ تم پکار کے دیکھو، تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے آنے میں دیر نہیں ہو سکتی، مگر پہلے زبان کو ویسا بناؤ، پہلے دل کو ویسا بناؤ۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا، وزیر کے یہاں گئے، ساری چیزیں نکلی۔ اس واقعے کے نتیجے میں بادشاہ نے وزیر کو قتل کرا دیا، خود اعلان کر دیا کہ میں آج سے مذہب اہل بیت قبول کرتا ہوں۔ اور آج جتنے بحرینی ہیں، جتنا ظلم آج ہو رہا ہے بحرین میں، خبریں آ بھی نہیں رہی یہاں پہ، مگر کیا جذبہ ہے کہ مولا کی راہ میں خون دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، مگر پایہ ثبات میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ جب وزیر نے عالم دیکھا تو کانپتے ہوئے ایک ہی بات پوچھی تھی، اور یہ جواب جو اس وقت سید عیسیٰ بحرینی نے، شیخ محمد بن عیسیٰ بحرینی نے دیا، وہ بڑا اہم جواب ہے۔ کہا صرف اتنا بتا دے کہ یہاں پر یہ سانچے رکھے ہوئے ہیں، یہ میرے علاوہ میرے گھر میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، میرے علاوہ میرے گھر میں بھی کسی کو یہ راز معلوم نہیں تھا، یہ تمہیں پتہ کیسے چل گیا؟ مسکرا کے بڑے اطمینان کے ساتھ شیخ محمد عیسیٰ بحرینی نے کہا اے وزیر، ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا ایک وارث موجود ہے، غیبت کے پردے میں ہمارا وارث موجود ہے۔ نظر، اے شیخ مفید، توقیع برآمد ہوئی، کہہ دو اگر ہماری نظر خاص نہ ہوتی تم مٹ چکے ہوتے کب کے۔ یہ صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں، آج ایک سوال آتا ہے ذہن میں، اور اکثر یہ بات آتی ہے کہ جب معصوم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے، تو پھر یہ صحیفہ سجادیہ کیا ہے، یہ دعائے کمیل کیا ہے، یہ دعائے ابو حمزہ صومالی کیا ہے؟ اس کے اندر ایسا رو رو کے دعائیں کی جا رہی ہیں، استغفار کیا جا رہا ہے۔ کس بات کا استغفار؟ کیوں مغفرت طلب کر رہے ہیں؟ کیوں مغفرت طلب کرنا ہے؟ عزیزو، میں کیسے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ جب کسی قوم کا، کسی بھی امت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کا گناہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ اور میں بڑے دکھے ہوئے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا سابقہ امتوں نے مل کے گناہ کیے ہیں، اس سے کہیں زیادہ گناہ یہ امت 24 گھنٹے میں انجام دیتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں جن گناہوں کی وجہ سے اٹھا کے پٹخ دیا گیا، جن گناہوں کی وجہ سے پتھر اور آگ نازل ہو گئے، وہ سارے گناہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جب ہم جنس پرستی عام ہو جائے، عورتیں مردوں کا بھیس بنانے لگے ہیں، مرد عورتوں کا لباس پہننے لگے ہیں، جنسی خواہشات مرد کے ذریعے سے پوری کرے، عورت کے ذریعے سے پوری کرے، اور اسے برا بھی نہ سمجھا جائے، تم سمجھ لینا ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں کہ جنہیں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ پھر
کیسے ہم باقی ہیں عزیزو؟ ہم باقی ہیں امام کی ان دعاؤں کی وجہ سے۔ امام جو استغفار کرتا ہے، امام جو مغفرت طلب کرتا ہے، معصوم جو دعائیں مانگتا ہے، وہ معصوم کی دعا اپنے لیے نہیں ہے، معصوم کی دعاؤں نے ساری امت کو بچایا ہوا ہے۔ کب عذاب آتا تھا؟ جب کوئی معصوم، کوئی نبی پوری کوشش کر کے تھک جاتا تھا، تب ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا تھا پالنے والے میرے پاس دلیلیں ختم ہو گئیں، میں سمجھا کے عاجز آ گیا، یہ نہیں سدھرتے، اب تو عذاب بھیج دے۔ ہاتھ اٹھا دیتا تھا، عذاب آ جاتا تھا۔ اگر آج عذاب نہیں آ رہا، توجہ اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا، اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو وہ صرف اس لیے کہ ہر نبی کے پاس دلیلیں ختم ہو گئیں، مگر محمد عربی کے پاس دلیل ختم نہیں ہوئی، ابھی ایک دلیل غیبت کے پردے میں باقی ہے۔ ایک دلیل کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ دعائیں ہیں، گریا کرتے ہیں امام کا گریا ہے، اللہ کے غضب کی آگ بھڑکتی ہے، غضب کی آگ بھڑکتی ہے، اور پھر معصوم کی دعائیں رحمت للعالمین کے وارث کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، عذاب رک جاتا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، سب پہ دلیلیں موجود ہیں، مگر موقع نہیں کہ ساری تفصیلات عرض کروں۔ تو یہ سخت وقت، میں نے عرض کیا کہ میرا مقصد کوئی مجلس پڑھنا یا آپ سے نعرے لگوانا یا تعریف کرانا نہیں تھا، اس وقت باخدا نہیں تھا، آپ نے محبت سے بلایا، میں نے چاہا کہ صرف آپ کو چونکا کے چلا جاؤں، میرے نوجوان ذرا سا متوجہ ہو جائیں، اور آپ یقین جانیے گا کہ اگر کم سے کم 20 مجلسیں امام کے موضوع پہ ہوں تب ذرا سا دل نرم ہو اور ہم متوجہ ہوں، لیکن یہ فرش عزا روایتوں کے اندر اس فرش عزا کو جنت کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں روضہ امام حسین سے تشبیہ دی گئی ہے، اسے فرش حسین کو، فرش مجلس کو۔ یہاں پہ آ کے دل نرم ہوتے ہیں، اور دل کب نرم ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی بڑا اکڑتا ہے، بہت غصہ کر رہا ہے، بہت زیادہ بد دماغ، بد طینت، بد خلق، اس کے اوپر کوئی غم پڑ جائے، جب غم پڑ جاتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے، اب آنکھیں جھکی جھکی ہیں، لہجہ نرم ہے، جن سے چیخ چلا کے بات کیا کرتا تھا اب ان سے بھی آہستہ آواز میں بات کر رہا ہے، اس لیے کہ غم پڑ گیا، یعنی غم میں کیفیت بدل جاتی ہے دل کی۔ یہ جو شہزادی پوچھ رہی تھیں بابا میرے لال پر روئے گا کون، یہ رونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آنسو کون بہائے گا، آنسو بہیں گے، آنسو تو مرہم ہے، لیکن ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو قربانی میرا لال دے گا، اس قربانی سے لوگوں کے دل نرم بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کوئی قوم ایسی ہوگی کہ جس کو اس قربانی کا فیض پہنچے، آنسو آ جائیں، دل نرم ہو جائے، اس وقت اگر کوئی جملہ دل میں اتر جائے بڑا اثر کرتا ہے، وہ جملہ، وہ لفظ بڑا یاد رہ جاتا ہے۔ لہذا مقصد ان مجلسوں کا مقصد ہے، ان مجلسوں کا مقصد ہے کہ ہمیں زندگی کا مقصد یاد رہے۔ ہماری زندگی اوروں کی طرح نہیں ہے، باڑھے اور چارے والی زندگی نہیں ہے کہ گزری اور ختم ہو گئی، نہیں، ہمیں یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ رجعت کا تصور کسی اور کے پاس نہیں ہے، رجعت کا تصور، واپسی کا تصور کہ اسی دنیا میں واپس ہوں گے سب، یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ تصور صرف ہمارے پاس ہے کہ واپسی ہوگی۔ واپسی کس کی ہوگی؟ اور شب عاشور ہے، شب عاشور، امام اپنے اصحاب کا امتحان کر چکے، مجھے ایک اور منزل تک جانا تھا مگر مجبور ہوں، اب مجھے رکنا پڑ رہا ہے، انشاءاللہ کل بات کریں گے اس پر۔ امام امتحان کر چکے، امتحان کا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ نے شب عاشور کی مجلس میں سنا ہوگا، چراغ گل ہوئے تو دل روشن ہو گئے، چہرے روشن ہو گئے، ایمان کی کرنیں پھیل گئیں، حسین نے اندھیرے میں اپنے ہیروں کو پرکھ لیا۔
اس کے بعد خوشخبری دینی شروع